نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے غلاموں، میرے صحابہ، ابھی تک تم پر کوئی آزمائش ہی نہیں آئی جیسی پہلوں پر آئی۔ پہلوں پر کیسی آزمائشیں آئی، کس طرح کی آزمائشیں آئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پہ ایسی آزمائش آئی کہ ان کو زندوں کو آروں سے چیر دیا مگر پھر بھی اپنے رب کے دین سے نہیں ہٹے۔ ان کی کھالوں کو ہدیڑ دیا گیا پھر بھی اپنے دین سے نہیں ہٹے، اللہ کے دین سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ ان کے بچوں کو زندہ جلا دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے مگر پھر بھی وہ اللہ کے دین سے ہٹے نہیں۔ عورتوں کو زندہ گاڑ دیا گیا پھر بھی اپنے دین سے ہٹے نہیں۔ وہ یہ اس پر صبر کرتے رہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اسی لیے کہا اے اللہ ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھنا، حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا، ہم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ ڈال جس کی ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اگر تو ہم پہ کوئی ایسی آزمائش لینا بھی چاہے تو پھر اللہ طاقت بھی تو ہمیں دے دینا کہ ہم اس کو اٹھا سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ اور یہ صحابہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ اور پھر کتنے ہی آزمائشیں آئی، اس سے کم آزمائش، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ جنگ کا میدان ہے اور کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، ایک ایک کھجور پہ صحابہ، دو دو صحابہ ہیں، خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے مگر شکوہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تیرے دین کے لیے ہم نکلے ہیں، ہم خندق کھود رہے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ پہلے یہ دعا کر رہے تھے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اگر اللہ تو ہمیں آزمانا چاہے ہمیں توفیق اور ہمت بھی دے دینا، قوت برداشت بھی دے دینا۔ اور پھر اللہ نے ان کو قوت برداشت بھی دی۔ یاد رکھو اللہ قوت برداشت بھی اس وقت دیتا ہے جب بندے کا ایمان اور یقین اپنے رب پر کامل ہوتا ہے، پھر اللہ اس بندے کے اندر یہ قوت اور برداشت بھی پیدا کر دیتا ہے جب وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی جانب کر دیتا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، میری بھوک اور پیاس کا مالک میرا اللہ ہے، میرے رزق کا مالک میرا اللہ ہے، میں اس کے دین کے لیے لگا ہوں، ممکن نہیں کہ میرا رب مجھے تنہا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم سہارا اور برداشت نہ ہو، ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفُ عَنَّا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، اور ہم پر مہربانی فرما دے، رحم فرما دے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آخری بات تھی، پہلے ساری کا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو غلطیاں ہوگی معاف کر دے، جو خطائیں ہوں گی معاف کر دے، بھاری بوجھ نہ ڈالنا۔ مگر جب بات آئی فرمایا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا، اللہ تو ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ کبھی صحابہ نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم اپنی طاقت سے جنگ لڑیں گے اور کافروں کو شکست دیں گے، نہ۔ جب کہا اللہ تو ہماری مدد کرنا، تیری مدد ہوگی تو پھر ہم تیرے دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ انسان کے بس میں کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ یہی وجہ تھے کہ صحابہ نکلے، اور اسلام بھی پھر غالب ہوگا جب ہم اسلام کے لیے نکلیں گے۔ یہ بات ایک طے ہے۔ ہم بیٹھے بٹھائیں یہ بات کہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہر روز جمعے میں بھی مسجدوں میں مولوی صاحب، امام صاحب یہ دعا کر رہے تو اللہ فاروق اعظم جیسا حکمران دے دے، اللہ اسلام کا پرچم بلند کر دے۔ دعاؤں سے صرف، اگر یاد رکھو دعاؤں سے اسلام نے غالب آنا ہوتا تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ کسی کی دعا کائنات میں مقبول نہیں ہے۔ پھر حضور دعا کرتے، اللہ حضور کی دعا سے غالب فرما دیتے۔ کیوں پھر بدر کے اندر
नबी अलैहिस्सलाम लेके जा रहे हैं सहाबा को, उहद के अंदर जा रहे हैं, दंदान मुबारक शहीद हो गए, रुखसार से खून मुबारक बह रहा है। ये किस लिए सारा हो रहा है? खंदक खुद खोद रहे हैं, दो दो पत्थर पेट पे बांधे हुए हैं, हुनैन के अंदर जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा था? अगर सिर्फ दुआओं से ही आना होता तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब की दुआओं के नतीजे में ही इस्लाम को गालिब करे। मगर शर्त क्या है कि तुम निकलो, फिर अल्लाह मदद फरमा देगा। जब तुम इस्लाम के लिए निकलोगे इखलास नीयत के साथ, जहां जातीयत नहीं होगी, क्योंकि सहाबा फकत खालिसतन इस्लाम के लिए निकलते थे। एक ही मकसद था कि दीन हक को गालिब करना है। तुम्हारे अंदर मादा परस्ती ना हो, जाती मामलात ना हो, जातीयत शामिल ना हो, जमात ना हो, बस सिर्फ किस बुनियाद पर? इस्लाम की बुनियाद पर। जब निकलोगे और फिर ये कहो फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन, फरमाया अल्लाह हमारी मदद फरमा काफिर कौम पर, फिर अल्लाह मदद फरमाता है। और अल्लाह ने की भी। बदर के अंदर 1000 के मुकाबले में कोई 313 का मुकाबला तो नहीं था ना, मगर चूंकि वो निकल खड़े हुए इस्लाम के लिए, हुजूर दुआ कर रहे थे, मालिक बेनियाज तेरे दीन के लिए हम तो निकल आए हैं, अब तो तेरा काम है। अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए, मदद के लिए भेजे नहीं। जहां पूरा अरब गजवा अहज़ाब में उमड़ आया, दाएं बाएं के यहूदी भी उनके साथ मिल गए, पूरा मुशरिकीन और पूरा अरब के सारे कबैल उमड़ के आए, मगर मदद की नहीं अल्लाह ने, कुछ भी नहीं हुआ। शिकस्त फाश खा के गजवा अहज़ाब, जिसको गजवा खंदक भी कहते हैं, वापस नहीं पलटे, वापस पलट गए सारे काफिर। अल्लाह ने भी बिलाखिर इस्लाम को फतह अता कर दी। मगर किस लिए मेरे भाइयों? सहाबा ने अपनी जवानी और बुढ़ापा सारे का सारा इस्लाम की खिदमत के लिए सर्फ कर दिया, मगर आखिरी दम तक वो यही बात करते रहे कि वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह तू हमारा मौला है, काफिरों पर हमारी मदद फरमा। हमारी जो हमसे बतकाज़े बशरियत जो लग़ज़िशें हो गई हैं, जो कुताहियाँ हो गई हैं, अल्लाह तू उनको मुआफ़ फरमा दे। इसलिए जब रब से दुआ मांगो, ये एक दुआ भी है, मुसीबत के वक़्त भी आम तौर पर भी ये याद कर लेनी चाहिए कि ये दुआ अल्लाह से मांगते रहा करें। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये सूरह बकरा की आखिरी आयत है। कोशिश करे हर मुसलमान इसको याद करे। ये दुआ इंसान पढ़ता रहेगा, इंशाअल्लाह फिर दुनिया और आखिरत में अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा।